السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں مزید بڑھنے لگیں۔ کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان براہ راست پرواز 14 سال بعد بحال ہو گئیں۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن بیمان ایئر کی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے براہ راست پروازوں کو دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا متحد ہونا بھارت کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ پرواز رواں دواں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ فضائی اشتراک نہیں ہوگا بلکہ مختلف سیکٹرز میں تعاون جاری اور ساری رہے گا۔ کئی سالوں کے بعد سازشیں دم توڑ گئیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرح کے ہیں اور ہم ایک ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی جو ہے وہ بھارت کے منہ پر ایک اور تماچا ہوگا۔ This is a great moment for the relations between Bangladesh and Pakistan. Bangladesh national carrier Biman today started flying between Dhaka and Karachi. This is a significant moment for us, and we are confident. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں انتظامی غفلت کے باعث 2 معصوم جانیں چلی گئیں۔ خاتون اور ان کی 9 ماہ کی بیٹی 15 فٹ گہری سیوریج لائن میں جا گریں اور ہلاک ہو گئیں۔ تلاش کا کام شروع ہوتے ہی انتظامیہ نے واقعے کے ہونے پر ہی شکوک ظاہر کر دیے۔ جان بچانے کا عمل سست روی کا شکار ہوا۔ کئی گھنٹے بعد خاتون کی لاش ملی۔ بچی کی لاش 18 گھنٹے بعد نکالی گئی۔ واقعے کے بعد غفلت اور نااہلی کے الزام میں ڈائریکٹر شبیر حسین سمیت منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم کو معطل کر دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ 2 معصوم جانیں کھلے مین ہول کی نظر ہو گئیں۔ انتظامیہ تماشا دیکھتی رہ گئی۔ ماں اور بیٹی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ دل دہلا دینے والا واقعہ لاہور کے علاقے بھاٹی چوک پر پیش آیا۔ ہنستا بستا گھرانہ داتا دربار سے گھر جا رہا تھا۔ ماں رکشے سے اتری تو بچی 15 فٹ گہرے مین ہول میں گر گئی۔ ماں کی ممتا جاگی، بچی کو بچانے کے لیے خود بھی کود گئی۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی۔ تلاش کا کام شروع ہی ہوا تھا کہ انتظامیہ نے تلاش کے بجائے تکنیکی سوالات کھڑے کر دیے۔ ریسکیو آپریشن تاخیر کا شکار ہو کر رہ گیا۔ پولیس نے بھی شک کی بنیاد پر شوہر سمیت 3 سسرالیوں کو حراست میں لے لیا۔ خاتون کی لاش رات گئے نکالی گئی۔ بچی کی لاش 18 گھنٹے بعد نکالی گئی۔ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا۔ غفلت اور نااہلی کے الزام میں ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین اور پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد سمیت منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل کر دی گئی۔ واقعے کا مقدمہ پروجیکٹ مینیجر، سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج کے خلاف درج کر لیا گیا۔ بھاٹی گیٹ واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن، ذمہ دار پروجیکٹ ڈائریکٹر، مینیجر اور کنسلٹنٹ قرار دیے گئے۔ فوری گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ ماں بیٹی کی دلخراش موت کے واقعے پر حکام سے بریفنگ لی۔ انتظامیہ پر خوب گرجی برسی۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیت تمام ذمہ داروں کو نااہل قرار دیا۔ بولی مجرمانہ غفلت دکھائی گئی۔ اداروں کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ واقعے کو ایسے پیش کیا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پروجیکٹ کے آدھا درجن سے زائد انچارج یہاں پر موجود ہیں اور اب کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ ڈی جی ایل ڈی اے اور ایم ڈی واسا بھی واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ سانحے پر میرا دل انتہائی دکھی ہے۔ بھاٹی گیٹ واقعے پر قتل میں فرق نہیں۔ متاثرہ فیملی کو کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے دلوائے جائیں۔ اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے، وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے، اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا، اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب، آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں؟ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اس کی نہ صرف اس کی جان گئی، اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی۔ کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے، ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں، ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا، ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا، اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو، اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر، سزا تو آپ کو ملنی چاہیے۔ ہر سطح پہ، ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی، بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی۔ ایک تو وہ عورت گر گئی، پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے، وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی، وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے، بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ الو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب۔
मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। भाटी गेट के इलाके में मां और बेटी के सेवरेज लाइन में गिरने के वाक़े के मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल हैं। मुतवफ़िया के वालिद साजिद हुसैन के बयान पर मुकदमा हादसाती मौत की दफ़ा 322 के तहत दर्ज किया गया। भाटी चौक के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जिसमें बताएं कि भाटी गेट के इलाके में मां और बेटी के सेवरेज लाइन में गिरने के वाक़े के मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल हैं। मुतवफ़िया के वालिद साजिद हुसैन के बयान पर मुकदमा हादसाती मौत की दफ़ा 322 के तहत दर्ज किया गया। भाटी चौक पर मां और बच्ची का मैनहोल में गिरने का दिलखराश वाक़या। इंतज़ामिया की वाक़े को दबाने और मीडिया को गुमराह करने की भरपूर कोशिश। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि पहले मां और बच्ची के गिरने की इत्तला को फेक करार दिया गया। खातून की लाश मिलने पर पैरों तले ज़मीन निकल गई। बच्ची की लाश 18 घंटे बाद ढूंढी। पुलिस ने भी वाक़े को मियाँ बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की। शौहर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसको छोड़ दिया गया। रेस्क्यू 1122 के अफसर के अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज ने मामले को उलझाया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। एक ऑडियो मैसेज, वाक़या पर अदम दिलचस्पी, 2 मासूम जानें चली गईं। भाटी गेट वाक़े पर इंतज़ामिया की गफलत, ढिठाई और बेहिसी खुलकर सामने आ गई। इंतज़ामिया ने तो वाक़या होने से ही इनकार कर दिया, साफ कहा कि ऐसा कोई हादसा पेश ही नहीं आया। तकनीकी तौर पर इस होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। भाटी गेट वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। रेस्क्यू 1122 के अफसर के अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज ने मामले को उलझाया। पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़े को मियाँ बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की। बीवी के साथ शौहर के लिए सादिया भी कूद पड़ी। मैनहोल पर ढक्कन या कोई रुकावट नहीं थी। मुतालबा ये है हमारे 2 बच्चे वो भी आ जाए और जो हमारे बच्चे बीच में गिरे हैं वो भी। छोटे बच्चे दी भान हो बाप गटा से गिराई ना एक बच्चे का पार्टनर गवर्नमेंट मरिया दिवास बच्चे तो पाल ले, ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों नहीं फैसला होता भैया। मेरी भाभी और मेरी भतीजी वो गटर में गिर गई और उसके बाद जब पुलिस वालों और एक्सी वालों को बताया वो मान भी नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। सेक्रेटरी रेस्क्यू ने बयान में कहा कि वाक़े की मुकम्मल तह तक पहुंचेंगे। भाटी गेट वाक़या गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने माज़रत कर ली। वीडियो पैगाम में कहा कि मुतासरा ख़ानदान से बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी की तलबगार हूँ। एक 24 साल की बच्ची और उसके हाथ में उसकी 10 महीने की बेटी जो है वो एक मैनहोल में गिर के की जो जान की बाजी हारी। उसके ऊपर मैं अपनी तरफ से, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैं सब की तरफ से हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम माज़रत ख़्वाह भी हैं और एहसास नदामत का भी शिकार हैं। जो कंसर्न इदारे हैं उनकी तरफ से जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। तो इन दोनों माँ बेटी के लिए दिल से जो है वो दुआए मग़फ़रत भी है और उनके लवाहिकीन के साथ इजहार अफसोस भी है। सिंध हुकूमत का साहने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन का तहकीकाती रिपोर्ट में कोताहियों का भी एतराफ़। किसी की भी गफलत हो सज़ा से नहीं बच सकेगा। गुल प्लाजा की इंतज़ामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध काबीना सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अहम फैसले। गफलत साबित होने पर डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल। फायर ब्रिगेड को पानी की फरहमी में ताख़ीर पर वाटर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स को भी मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज भी मुअत्तल। इमारत की मंजूरियों और लीज की तोसी का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत जारी। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। अगर बाद किसी सीनियर अफसर की गफलत या नाकामी सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस KMC को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा।
ذیلی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی، جس کے بعد KMC فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے فائر فائٹنگ کارروائیاں متاثر ہوئیں۔ چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرنٹس کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ ان کو نوٹسز گل پلازا کی انتظامیہ کو 2 دفعہ دیے جا چکے تھے کہ سیفٹی آڈٹ ان کے 2 دفعہ ہو چکے تھے۔ انتظامات نہیں ہیں جس سے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو اور آپ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں۔ ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ معزز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ابھی لیٹر لکھا جا رہا ہے اور اس میں عدالتی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے کسی حاضر جج کو، ہم چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ حاضر جج کو آپ مقرر کریں۔ ثانیہ گل پلازا پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا واٹر کارپوریشن کے 2 اعلیٰ افسران کو معطل کرنے کا اعلان۔ کراچی واٹر کارپوریشن انتظامیہ کا افسران کو معطل کرنے سے گریز۔ واٹر کارپوریشن کے HR ڈپارٹمنٹ کو MD احمد علی صدیقی کی طرف سے افسران کی معطلی کے احکامات نہیں ملے۔ شرجیل میمن نے چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرنٹ کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ گل پلازا میں آگ فلاور اینڈ گفٹ شاپ سے لگی، مالک دکان میں 11 سالہ بچے کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی، آتش گیر مواد کے باعث تیزی سے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ ثانیہ گل پلازا کی 21 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ بول نیوز نے حاصل کر لی۔ ثانیہ گل پلازا MQM وفاقی اور اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے مطالبے پر قائم۔ ترجمان MQM کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی رپورٹ اور ہائی کورٹ کو ارسال خط کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مرکزی کابینہ آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد موقف دیں گے۔ متاثرین کو انصاف اور ذمہ داران کو سزا دلوانے تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ تاریخی، ثقافت اور عقیدے سے جڑے پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 2 طرفہ تعلقات کے دائرۂ کار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 2 طرفہ ادارہ جاتی نظام کے ذریعے اعلیٰ سطح پر روابط اور مشاورت کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جدید جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی، مسلح افواج دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا بہاولپور چھاؤنی کے دورے کے موقع پر خطاب۔ فیلڈ مارشل نے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا اور جدید جنگی مشق کا مشاہدہ کیا۔ اور ابھی آپ کو نئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تائڑ نے بانی PTI کے پیمز اسپتال میں علاج کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ آنکھوں کے ماہرین نے بانی PTI کا پیمز اسپتال میں معائنہ کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے تجویز کیا تھا کہ بانی PTI کو معمولی طبی کارروائی کے لیے پیمز اسپتال لے جانا ضروری ہے۔ بانی PTI بالکل صحت مند ہیں۔ ماہرین ہیں، انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی بھی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز، ہر چیز بڑی سٹیبل تھی، ہی از ایبسلیوٹلی ہیلدی۔ اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ وادی تیرہ میں ریاستی رٹ قائم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ شہری آبادی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ علاقے میں امن بحال کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امن دشمنوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا، کہا اس وقت صوبے میں الارمنگ صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی دعوے کرتے پھر رہے ہیں، وزیر اعظم سے ایپیکس کمیٹی اجلاس بلوانے کی اپیل کر دی۔ تیرہ میں جو ہے وہ ایک ایسے دہشت گرد موجود ہیں وہاں پر، تو بیچ میں کو شاید یہاں پر کوئی آپریشن اگر ملیٹنسی ہوگی تو آپریشن ہوگا، ملیٹنٹس وہاں پر موجود ہیں۔ چترال سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک جہاں پر بھی دہشت گرد ہوں گے ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے۔
وہ چاہے جس کو اچھا لگے یا نہ لگے، اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے صوبے کے امن کے لیے کام کرنا ہے، تو انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے وہاں پر امن آ سکتا ہے۔ اس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہمارا صوبہ، ہمارے صوبے کے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے صوبے کی سچویشن ہے، جو میں نے آپ کو لا اینڈ آرڈر کے متعلق بتائی ہیں، بہت ہی گمبھیر ہیں، بہت ہی جو ہے وہ الارمنگ سچویشن میں ہے۔ ہفتے میں 4 دن اڈیالہ کے باہر کرنا ہے، اس میں 2 دن آپ نے پنجاب اور کے پی اور سندھ کے وزٹس کرنے ہیں، تو پھر صوبہ کیسے فائلنگ کیسے چیز جو آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن اکٹھی ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی، اگر نہیں ہوں گی تو چیزیں اس سے اور جو ہے وہ خراب ہوں گی۔ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا اور انفارم ہو جائیں گے۔ اور کھیل کی خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ہونے والے مارکے میں کینگروز 169 رنز ہدف کے حصول میں ناکام رہے۔ 3 شرٹس نے حریف کو اسپن کے جال میں ایسا پھنسایا، کوشش کے باوجود آسٹریلیا نکل نہیں پایا۔ ابرار احمد اور سائم ایوب نے 2 شکار کیے، محمد نواز اور شاداب خان نے ایک کھلاڑی آؤٹ کیا۔ لاہور میں ہونے والے مارکے میں کینگروز 169 رنز ہدف کے حصول میں ناکام رہے۔ گرین شرٹس نے حریف کو اسپن کے جال میں ایسا پھنسایا، کوشش کے باوجود آسٹریلیا نکل نہ پایا۔ ابرار احمد اور سائم ایوب نے 2 شکار کیے، محمد نواز اور شاداب خان نے ایک کھلاڑی آؤٹ کیا۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنی باری پر 8 وکٹوں پر 168 رنز سکور کیے۔ سائم ایوب 40 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ کپتان سلمان آغا نے 39 اور بابر اعظم نے 24 رنز سکور کیے۔ صاحبزادہ فرحان کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے 10 رنز کا حصہ دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے T20 کے یادگار مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہونے والے سین پاکستان کرکٹ نے جاری کر دیے۔ تماشائیوں کے جوش و خروش سے مزین ویڈیو میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی ٹاپ پرفارمنس نے رونق دوبالا کر دی۔ کراچی کی سڑکیں خون آلود، ہیوی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے دعوے ہی رہے۔ 1 گھنٹے میں ٹریفک حادثات میں 3 شہری جان سے گئے۔ شہر قائد میں رواں سال اب تک بے رحم ٹریفک نے 73 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ کراچی کی سڑکیں خون کی پیاسی، بے ہنگم ٹریفک نے 1 گھنٹے میں 3 افراد کی جان لے لی۔ ICI پل پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ شناخت گلفام اور عامر کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔ کرنگی میں بھی گودام چرنگی کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زندگی کی بازی ہار گیا۔ رواں سال اب تک 29 روز کے دوران 73 شہریوں کی زندگی ٹریفک گردی کی نظر ہو گئی۔ ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر معصوم بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، بارش اور برفباری کا نیا اسپیل متوقع۔ 31 جنوری سے 3 فروری کے دوران گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں سردی زوروں پر، بالائی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ، معمولات زندگی شدید متاثر۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی خون جما دینے والی سردی، چمن، قلعہ عبداللہ اور زیارت میں نظام زندگی مفلوج۔ متعدد مقامات پر زمینی رابطے منقطع۔ آزاد کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں سردی ٹاپ گیئر لگانے کو تیار۔ بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ اسلام آباد اور پوٹھوہار ریجن میں 1 سے 3 فروری تک ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی مری گلیات اور گرد و نواح میں برف پڑنے اور بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اس دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے، شہری محتاط رہیں۔ NDMA نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں اہم پیش رفت، دنیا کی نمبر 1 نیو انرجی وہیکل پر برانڈ AVD نے اپنی 2 نئی الیکٹرک SUVs اور لائن 7 اور 822 متعارف کروا دی ہیں۔ یہ لانچ BYD میگا موٹر کمپنی MMC کے اشتراک سے کی گئی ہیں۔ BYD C لائن 7 ایک جدید الیکٹرک SUV ہے جو طاقتور پرفارمنس، جدید سیفٹی فیچرز اور طویل ڈرائیونگ رینج کی حامل ہے۔ یہ گاڑی جدید بلیڈ بیٹری ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو بہتر حفاظت اور دیر پا کارکردگی فراہم کرتی ہے۔ دوسری 822 ایک کمپیکٹ اور اسمارٹ الیکٹرک SUV ہے جو شہری صارفین کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس میں جدید ڈرائیونگ اسسٹنٹس اور سسٹمز اور اسمارٹ انٹریز اور ماحول دوست ٹیکنالوجی شامل ہے جو کم لاگت اور مؤثر سفر کو یقینی بناتی ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔